بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا اس سورت کے بارے میں جو قصہ ہے وہ معلوم کریں گے. سب سے پہلے قصہ کیا ہے اس سورت کے بارے میں. یمن کا جو بادشاہ ابرہا تھا، جس کا نام ابرہا الاشرم تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا مکے کو آتے ہیں، آ کر کعبہ کے طواف کرتے ہیں، جبکہ مکے میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ آج بھی اتنا جھاڑ نہیں ہوا. تو ابرہا نے یہی سوچا کہ مکے میں لوگ کیوں جاتے ہیں جبکہ وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہاں جھاڑ بھی نہیں ہے، وہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ابرہا نے ایک چرچ جو ہے نا اس نے بنایا کہاں؟ یمن کے گاؤں صنعاء میں. یمن کے ایک گاؤں صنعاء میں جو ہے نا اس نے ایک چرچ بنایا. ایسا چرچ تھا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا، اتنا شاندار تھا. بعض علماء نے کہا کہ اس میں کعبہ بھی تھا، اس میں لوگ طواف بھی کرنے کے لیے ہر چیز تھا. اس میں جس طرح کعبہ ہے طواف کرنے کے لیے، اسی طرح اس نے جو ہے نا چرچ بنایا تھا. اس میں کعبہ بھی تھا، اس میں طواف کرنے کے لیے ہر چیز تھی. یعنی کہ ابرہا یہی سوچا کہ لوگ جو ہے نا کعبۃ اللہ چھوڑ کر کہاں آ جائیں گے؟ یمن کو آ کر جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہاں طواف کریں گے، کیونکہ لوگ کعبۃ اللہ چھوڑ دے یمن کو آ جائیں گے. اس نیت سے اس نے اسے کیا تھا. لیکن ایک شخص آیا جو دیہاتی تھا، جو دیہات میں رہتا تھا. اس کو بہت زیادہ غصہ ہوا، کیونکہ کعبہ تو مکے میں ہے، اس نے یمن میں بنایا تھا کعبہ. تو اس نے بہت زیادہ غصے میں آ کر سیدھا جو ہے نا جو بنا تھا، جو چرچ جو بنایا تھا ابرہا، اس میں آ کر اس نے ٹوائلٹ کر دیا. اس میں ٹوائلٹ کر دیا. ابرہا کو بہت زیادہ غصہ ہوا. ابرہا یہ سوچنے لگا کہ چلو اب میں کیا کروں گا، ڈائریکٹ کعبہ ہی کو جو ہے نا توڑ دوں گا. اس کے بعد لوگ کیا کریں گے، خود بخود جو ہے نا یمن میں آ کر طواف کریں گے، سب کریں گے. یمن میں جو میں بنایا ہوں چرچ، اس میں آ کر طواف کریں گے. تو اس نیت سے ابرہا جو ہے نا لشکر کو لے کر جو ہے نا نکلا. ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا. بلکہ بعض تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 60,000 لوگوں کو لے کر جو ہے نا ابرہا نکلا. کہاں؟ مکے کی طرف. اب مکے کی طرف جا رہا تھا ابرہا. بیچ میں لوگ آ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ ابرہا نے کہا کہ ہم جو ہے نا کعبہ کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں. تو مکے کے کئی قبیلے والوں نے ان سے جنگ کی، لیکن وہ ہار گئے، کیونکہ ابرہا کے پاس جو ہے نا 60,000 لوگ تھے، ساتھ میں ہاتھی بھی تھے. بہت بڑا ہاتھی تھا. بلکہ ہاتھی کا جو نام ہے محمود کہا جاتا ہے. اس ہاتھی کا جو نام ابرہا جو ہاتھی لے کر گیا تھا، وہ ہاتھی کا نام محمود ہے. یعنی کہ وہ اتنا بڑا ہاتھی تھا کہ اس کے جسم کے اعتبار سے بہت بڑا ہاتھی تھا. ابرہا نے اس ہاتھی کو لے کر جو ہے نا نکلا لشکر کے ساتھ. کہاں؟ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے. بیچ میں مکے کے کئی قبیلے والے اس کے جنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن ابرہا نے ان کو بھی ہرا دیا. ہرانے کے بعد جب ابرہا مکے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو کعبۃ اللہ کا رستہ معلوم نہیں تھا ابرہا کو. تو مکہ کا ایک شخص جو ہے نا جس کا نام تھا ابو رغال، اس نے کہا کہ میں آپ کو رستہ بتاؤں گا. تو ابو رغال جو ہے نا وہ اسے ابرہا کے لشکر کے ساتھ مل کر جو ہے نا اس کو کعبۃ اللہ کا رستہ بتانے کے لیے نکلا تھا. کون؟ ابو رغال. یہ ابو رغال مکہ میں تھا. یہ ابرہا اس کے لشکر کو مکہ کا کعبۃ اللہ کا رستہ معلوم نہیں تھا، کدھر سے کعبۃ اللہ آتا ہے. لیکن جو ہے کیونکہ پورا ریگستان ہے، معلوم نہیں رہتا ہے، اس وجہ سے ابو رغال جو ہے نا جو مکہ کا تھا، اس نے جو ہے نا ابرہا کو جو ہے نا کعبۃ اللہ کا رستہ بتانے کے لیے نکلا. لیکن اب ابو رغال جو ہے نا مکہ پہنچنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی. مکہ پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا. اس کے بعد لوگ جو ہے نا بعد میں بھی جو ہے نا اس کی قبر پر جو ہے نا پتھر مارتے تھے ابو رغال کے، کیونکہ اس نے جو ہے نا ایسے لوگوں کو راستہ بتایا جو کیا ہے کعبۃ اللہ کو توڑنے والا تھا. یہ ابرہا جو ہے نا اس کے بعد سیدھا جو ہے نا مکہ کے قریب پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد مکے اس وقت جو بڑے تھے، کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا دادا عبد المطلب، محمد بن عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
والد کا نام عبداللہ، والد کے والد کا نام دادا جو ہے نا عبد المطلب. عبد المطلب اس وقت مکے کے سب سے بڑے تھے. تمام لوگ جو ہے نا ابرہا کو عبد المطلب کے پاس لے کر آئے. ابرہا نے کہا کہ اے عبد المطلب، میرا صرف ایک ہی کام ہے بس، وہ ہے کہ میں کعبہ کو توڑ دوں گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، میں جنگ نہیں کروں گا. عبد المطلب نے کہا کہ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کعبہ کو توڑنا یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ یہ کہ آپ نے 200 اونٹ میرا چرا لی تھی آپ لوگ، کیونکہ راستے میں جو ہے نا عبد المطلب کے 200 اونٹ جو ہے نا ابرہا کے لشکر والوں نے چرا لیا تھا. تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے وہ 200 اونٹ دے دو بس. ابرہا نے کہا کہ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کو توڑنے والا ہوں، آپ بولتی کہ آپ کا 200 اونٹ دے دو. عبد المطلب نے کہا کہ یہ 200 اونٹ کا مالک میں ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن کعبہ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ کعبہ کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. بس ہماری اونٹ کی ہم حفاظت کریں، کیونکہ اونٹ کا مالک میں ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن کعبۃ اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس کے بعد ابرہا کے لشکر والوں نے 200 اونٹ عبد المطلب کو دے دیے. پھر عبد المطلب جو ہے نا جاتے ہیں، جا کر وہاں مکے کے اطراف جو لوگ رہتے ہیں تمام کو کہتے ہیں کہ تم تمام لوگ جو ہے نا باہر چلے جاؤ، تم تمام جو ہے نا باہر چلے جاؤ. اور جو ہے نا اب اس کا جو لشکر جو ہے نا داخل ہوا، اس کا جو لشکر کون سا ابرہا کا لشکر جو ہے نا اب داخل ہوتا ہے. ابرہا کے ساتھ جو ہے نا ہاتھی بھی رہتا ہے، جو جیسا کہ معلوم ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ہاتھی تھا، ہاتھی کا نام محمود تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 12 ہاتھی تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ 8 ہاتھی تھے. جو بھی ہاتھی تھے، ہاتھی جو ہے نا حرم جو ہے نا حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھی وہاں بیٹھ جاتا ہے. ابرہا کا لشکر حرم میں داخل ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا ہاتھی حرم میں داخل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہاتھی حرم میں داخل ہونے سے پہلے سعودی کا ایک شخص آ کے اس کے کان میں بولتا ہے، کس کے؟ ہاتھی کے کان میں بولتا ہے کہ دیکھ یہ لوگ جو ہے نا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے جاتی ہیں، تو اس کی مدد نہ کر. تو یہ ہاتھی جو ہے نا اس کی بس اللہ کے حکم سے اسے معلوم ہو گیا، اس نے جو ہے نا ہاتھی وہاں سے نہیں ہٹا. ابرہا نے ہاتھی کو اٹھا کر کہا کہ تو کعبۃ اللہ کی طرف چل، لیکن نہیں چلاؤ. یہ ہاتھی جس کو سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا کعبۃ اللہ کی طرف نہیں چلتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف نہیں. بلکہ ان لوگوں نے ابرہا کے لشکر والوں نے اسے جو ہے نا جیسا کہ معلوم ہے کہ بکری جو اس زمانے میں جو ہے نا آپ بھی دیکھیں گے جو بیل کو مارا جاتا ہے لکڑی سے، بہت اس سے تیزی کے ساتھ تاکہ بیل جو ہے نا تیزی کے ساتھ بھاگے، تو اس سے بھی مارا گیا، پھر بھی جو ہے نا ہاتھی جو ہے نا وہاں سے نہیں ہٹا. لاٹھی احسن، جو لاٹھی سے مارا گیا، پھر بھی جو ہے نا ہاتھی وہاں سے نہیں ہٹتا ہے، ہاتھی نہیں ہٹتا ہے. پھر ابرہا کا جو لشکر 60,000 تھا وہ تمام جو ہے نا داخل ہوتے ہیں، کعبہ توڑنے کے لیے نکلتے ہیں، جو وادی مغمس جو میں آپ کو بھیجا ہوں. اگر کوئی بھی جو بعد میں بھی جو لوگ دیکھنا چاہتی ہیں تو یوٹیوب میں آپ لکھیں کہ وادی مغمس ایک جگہ کا نام ہے. وہاں ابرہا کا لشکر پہنچا تو جو ہے نا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے وہاں مکے کے قریب وہ پہنچے. اللہ کے حکم سے وہاں جو ہے نا پرندے آ کر پتھر ان کے اوپر پھینکتے ہیں، وہ وہیں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ مختصر جو ہے نا یہ جو تاریخ جو ہے نا میں آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی کہ ابرہا الاشرم اس کا نام ہے، یہ توڑنے کے لیے مکہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آ کر تھا، لیکن جو ہے نا وہ خود جو ہے نا پتھر پھینک اللہ نے جو ہے نا پرندہ بھیجا، پرندہ جو ہے نا پتھر پھینک کر جو ہے نا ان کو وفات ہو گئی، تمام لوگ مر گئے. ہاں لیکن یہاں 2 ریزن ابرہا نے کیوں کعبۃ اللہ توڑنے کے لیے آیا. ایک جو اس نے بنایا تھا چرچ، اس میں ایک دیہاتی لوگ نے ٹوائلٹ کر دیا غصے میں آ کر، کیونکہ جب کعبہ ہے تو یہ کیوں بنتا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا ابرہا نے جو ہے نا کعبۃ اللہ توڑنے کے لیے گیا تھا. دوسرا جو ریزن ہے بعض مورخین یہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا جیسا کہ اس زمانے میں جو ہے نا انگار نہیں تھا، رات میں جو ہے نا انگار بنا کر جو ہے نا اس جو چرچ جو بنایا تھا ابرہا اس کے قریب جو بیٹھے ہوئے تھے انگار بنا کر، اتفاق سے ہوا آ کر جو ہے نا انگار جو ہے نا ہوا جو ہے نا انگار کو لے کر جو ہے نا اس میں لگا دی، کس میں؟ اس کے جو چرچ میں، وہ پورا چرچ کو ہے جل گیا. اس طرح جو ہے نا ابرہا کا جو چرچ جو بنایا تھا وہ جل گیا تھا. ابرہا نے غصے میں آ کر جو ہے نا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے گیا تھا. جو چرچ ابرہا جو چرچ بنایا تھا اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ قلیس ہے. اس چرچ کا نام لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ قلیس ہے، یعنی کہ اتنا برا نام رکھتی کہ وہ قلیس کسے بولتی؟ منہ میں جو خی جو بچ جاتا اسے بولتی ہیں کہ قلس. یعنی کہ اس ابرہا کے جو بنایا تھا اس نے کعبہ کو، لوگوں نے کہا کہ یہ قلیس ہے.
بعد میں جو ہے نا مامون کے زمانے میں وہ جو ابرہہ جو چھت جو بنایا تھا اس کو توڑ دیا گیا. اب اس کو توڑ دیا گیا. اب جو ہے نا وہ جو چرچ ہے جہاں وہ بنایا تھا آج جو ہے نا وہ کچرا پھینکنے کا جگہ بن گیا, کوڑا کرکٹ پھینکنے کا جگہ بن گیا. جیسا کہ آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. صنعاء قدیم لکھیے, یعنی تو آپ لکھیے کہ ابرہہ قلیس, تو آپ کو نظر آئے گا تھوڑا ایک تھوڑا راؤنڈ وہاں ابرہہ جو ہے نا بنایا تھا. تو اس میں جو ہے نا آج جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ تمام جو بنایا تھا ابرہہ اسے تمام توڑ دیے, اب جو ہے نا وہ کچرا پھینکنے کی جگہ بن گئے. دیکھیے یہ مختصر جو ہے نا قصہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا. چلیے ہم لوگ جو ہے نا اس کی تفسیر جو ہے نا ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے. فیل کا مطلب ہاتھی ہے. فیل کا مطلب ہاتھی ہے. سب سے پہلے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کا مطلب کیا؟ لم نہیں, ترا دیکھا, یعنی کہ یہ فیل کا جو واقعہ ہے جسے اصحاب الفیل کا واقعہ کب ہوا تھا؟ آپ سسم جب پیدا ہوئے تھے اس سے 50 پر 5 دن پہلے ہوا تھا. یوں سمجھو کہ بعض علماء نے کہا کہ ایگزیکٹ نہیں ہے, بعض علماء نے کہا کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا, آپ سمجھو کی پیدائش ربیع الاول میں ہوا تھا. اس طرح جو ہے نا بعض لوگوں نے جو ہے نا کہا کہ واللہ عالم, یعنی کہ جس سال آپ سسم کی پیدائش ہوئی اسی سال یہ جو ہے نا ہاتھی کا واقعہ پیش آیا تھا, ابرہہ کا جو واقعہ جو ہے نا پیش آیا تھا. تو وہ آپ سسم تو نہیں دیکھے کیونکہ آپ سسم اس سال اس کے کئی دنوں کے بعد آپ سسم کی پیدائش ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ الم ترا, کیا تم نہیں دیکھتے, کیفا کیسا کیا, فعل ربک تمہارا رب نے باصحاب الفیل فیل والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا, جبکہ آپ سسم نہیں دیکھے. کیوں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کیا تم نہیں دیکھا؟ کیونکہ ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہی تو اتنا کنفرم نہیں رہتا ہے, اگر کوئی چیز آپ دیکھتے ہی تو پورا کنفرم رہتا ہے. ہاں ہم نے کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں. اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ کعبہ نہیں ہے تو بہت بڑا جھوٹا ہے, کیونکہ کعبہ ہے. یعنی کہ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, یعنی کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے. اللہ نے فرمایا کہ محمد کیا تم نے اپنے آنکھوں سے اس اصحاب الفیل کا واقعہ نہیں دیکھا؟ یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنے میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے نہیں, وہی اللہ نے فرمایا کہ واقعہ کوئی ڈاؤٹ نہیں, بالکل سچا واقعہ ہے, بالکل سچا. وہی اللہ نے فرمایا کہ الم تر. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اے نبی تم دل سے دیکھو, رؤیا قلبیہ, یعنی کہ تم دل سے دیکھو, یہ واقعہ بالکل جو ہے نا سچا ہے جو اللہ نے کیا تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ الم تر, اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا, کیفا کیسا کیا, کیسا, یعنی کہ کیسا. کیوں اللہ نے فرمایا کہ کیسا؟ کیونکہ یہ جو عذاب جو ہوا تھا اصحاب الفیل کے ساتھ, اس سے پہلے ایسا عذاب نہیں آیا کرتا. یہ پرندے کا جو عذاب ہو کر تھا اس سے پہلے ایسا عذاب جو ہے نا کبھی نہیں آیا کرتا, کسی قوم پر نہیں آیا کرتا. لیکن اللہ نے وہی فرمایا کہ کیا نبی کیا تم نہیں دیکھے کیسا کیا, فعل ربک, تمہارا رب نے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. یہاں اللہ نے فرمایا کہ فعل ربک, تمہارا رب نے کیسا کیا. یا اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ محمد تمہارا رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ جو کیا تم نہیں دیکھا؟ یہاں اللہ نے ہمارے نبی سے کہتی ہیں کہ ربک, اے محمد تمہارا رب نے اصحاب الفیل کو جو ہے نا ہلاک و برباد کر دیا. یہاں اصل اللہ نے ہمارے نبی کو کہا کہ تمہارا رب, اس سے اہل علم نے کہا کہ اے ہمارے نبی کو تسلی تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھا, اے نبی جس طرح ہم نے کعبہ کی حفاظت کی اصحاب الفیل یعنی کہ ابرہہ کے لشکر سے, اسی طرح ہم تمہاری حفاظت کریں گے کافروں سے. جس طرح ہم نے کعبہ کی حفاظت کی یہ لشکر سے, ابرہہ کے لشکر سے, اس طرح محمد کی حفاظت کریں گے کافروں کے لشکر سے. تو یہ گویا کہ ہمارے نبی کو جو ہے نا ایک قسم کا تسلی تھا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ باصحاب الفیل, فیل والوں کے ساتھ. اصحاب مطلب والے, فیل کا مطلب ہاتھی. یہاں اللہ نے ابرہہ کا جو لشکر ہے کتنا 60,000 لشکر تھا, اس کو اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الفیل, فیل والے, فیل والے اللہ نے فرمایا. کیوں؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ فیل والے, کیوں؟ کیونکہ فیل کے ساتھ رہتے ہیں یہ لوگ, اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فیل والے. گویا کہ میں بولتا ہوں کہ جیسا کہ صحابہ جو ہے نا, صحابہ ہمارے نبی کے ساتھ ہیں, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ ابرہہ کا لشکر کس کے ساتھ ہی؟ فیل کے ساتھ, ہاتھی کے ساتھ ہی. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہاتھی کو جتنا عقل ہے اتنا عقل بھی نہیں ہے ان کو.
ہاتھی کو جتنا عقل ہے کہ یہ انسان جو ہے نا ابراہا کے جو لشکر جو ہے نا اس سے بدتر لوگ، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہاتھی والے جس طرح جانوروں کو عقل نہیں رہتا ہے اس طرح ان کو بھی عقل نہیں ہے، جس طرح بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ یہاں فیل تو اس لشکر سے بہتر ہے، کیونکہ فیل حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن ابراہا کا لشکر داخل ہوتا ہے۔ اہل علم نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ جانور سے بھی بدتر ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الفیل، یہ فیل والے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ یہ کتے والے، گویا کہ کتے کے ساتھ رہنے والے، ہم بولتے ہیں کہ بکری والے ہی، گویا کہ بکری کے ساتھ رہتے ہیں، وہی اللہ نے فرمایا کہ ابراہا کے لشکر کو یہ ہاتھی والے ہیں، گویا کہ جس طرح ہاتھی کو عقل نہیں ہے اس طرح ان کو بھی عقل نہیں ہے، بلکہ ہاتھی جو نا اس سے بہتر ہے، بلکہ ہاتھی تو داخل نہیں ہوا، یہ لوگ داخل ہو گئے حدود حرم میں کعبہ کو توڑنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الم یجعل، کیا تم نہیں، کیا یہاں آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی جو پلاننگ تھی، کن کی، ابراہا کی، کعبہ کو توڑنے کی، اللہ نے اس کو جو ہے نا برباد کر دیا، اللہ نے اس کو جو ہے نا برباد پورا فلاپ کر دیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ الم یجعل، کیا نہیں کیا، کیدہم، ان کی پلاننگ، کید کا مطلب پلاننگ، یہ جو ابراہا نے جو پلاننگ کیا تھا کعبہ کو توڑنے کی، فی تضلیل، اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ تضلیل کا مطلب برباد کرنا، پورا کا پورا جو ہے نا فلاپ کرنا، یعنی کہ جو پلاننگ کیا تھا ابراہا نے کعبہ کو توڑنے کا، اللہ نے اس کو پورا کا پورا برباد کر دیا، پورا کا پورا جو ہے نا فلاپ کر دیا۔ ہاں، اب ابراہا کا لشکر جو ہے نا اس کے قریب آتا ہے، وادی مغمس جو ہے نا، جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو بھی بھیجا ہوں، آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وادی مغمس جو ہے نا مکہ کے قریب ہے، وہاں جا کے پہنچتے ہیں، اب کعبہ کی طرف جاتے رہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ارسل، بھیج دیا، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، ابابیل بولتے ہیں کہ جماعت کی شکل میں پرندے آ رہے تھے، پرندے جماعت کی شکل میں جو ہے نا، پیچھے پیچھے پرندے جماعت کی شکل میں جو ہے نا آ رہے تھے، یعنی کہ اتنے پرندے جماعت کی شکل میں جو ہے نا آ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ترمیہم، ترمی کا مطلب پھینکنا، ان پر پھینک رہے تھے یہ پرندے، بحجارہ، پتھر، من سجیل، سجیل کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کہ جب یہ ابراہا کا لشکر وادی مغمس جو میدان جو کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے پرندے آتے ہیں۔ ہاں، مفسرین نے فرمایا کہ پرندے کہاں سے آتے ہیں، مفسرین نے فرمایا کہ سمندر کی جانب سے پرندے آ رہے تھے، یہ سمندر کی جانب سے نا پرندے آ رہے تھے۔ وہ پرندے کیسے تھے، ان کا جو سر تھا پرندے کا لومڑی کے سر کی طرح تھا، اس پرندے کا جو ہاتھ تھا نا وہ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اس کا جو ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اور یہ پرندہ جو ہے نا جماعت کی شکل میں جو نا آ رہے تھے، بہت زیادہ آ رہے تھے پرندے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پرندہ جو ہے نا سفید تھا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ پرندہ ہریا کلر کا تھا، بعض نے کہا کہ کالا کلر کا تھا، جو بھی ہو، یعنی کہ پرندہ جو ہے نا آ رہا تھا، اس کے جو منہ میں جو ہے نا پتھر تھا، اور اس کے دو ہاتھ میں دو پتھر تھے، وہ جو ہے نا سیدھا جا کے جو ہے نا پھینکتا تھا، سیدھا جا کے جو پتھر جو ہے نا پھینکتا تھا، یہ منہ میں جو پتھر تھا وہی سجیل، ترمیہم، وہ پھینک رہے تھے، بحجار، پتھر، من سجیل، وہ پتھر کون سا تھا، سجیل میں سے تھا، وہ پتھر کون سا تھا، سجیل میں سے تھا۔ سجیل کا ایک مطلب وہ پتھر جو انگار میں جلایا گیا، وہ گویا کہ مفسرین نے فرمایا کہ جہنم میں یہ پتھر جلایا گیا ہے، جہنم سے لے کر آ کر یہ پرندے جو ہے نا ان کو مار رہے تھے، جو ہے نا ابراہا کے لشکر کو جو ہے نا پتھر پھینک رہے تھے، ابراہا کے لشکر پر جو ہے نا پتھر پھینک رہے تھے۔ سجیل کا ایک معنی، سجیل کا ایک معنی کیا ہے، سجیل وہ پتھر جو جہنم سے لے کر آ گیا۔ سجیل کا ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ فارسی زبان میں سجیل کا معنی یہ ہے پتھر اور مٹی مل کر ہے، اسے بولتے ہیں، پتھر اور مٹی ملا تو کتنا ہوتا ہے اس کو، یعنی کہ وہ پتھر جو پھینک رہے تھے وہ جو ہے نا سجیل میں سے تھا، یعنی کہ وہ جو پتھر جو ہے نا اس میں مٹی اور پتھر کا ہے ملا ہوا تھا۔ یہ دوسرا معنی ہے سجیل کا۔ تیسرا جو معنی ہے سجیل کا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں نام لکھا ہوا تھا، اس میں نام لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کو مارنا ہے، یہ فلاں بندے کو مارنا ہے۔ وہ پرندے جو پتھر لا رہے تھے اس میں نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر جو ہے نا فلاں شخص کو جا کے گرنے والا ہے، اس پتھر میں نام لکھا تھا کہ یہ پتھر کس کو مارنا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ پرندے جو ہے نا آ رہے تھے، اس سجیل کا جو ہے نا یہی معنی ہے، ایک ہے کہ جہنم سے پتھر گرم کر کے لے کر آئے تھے، دوسرا جو معنی ہے سجیل کا کہ پتھر اور مٹی ملا کر، تیسرا جو معنی ہے کہ سجیل وہ پتھر جس میں نام لکھا ہوا تھا، یہ جو ہے نا پرندے لا کر جو ہے نا ان کے اوپر پھینک رہے تھے۔ کہاں سے؟ اوپر، علیہم، ان پر پھینک رہے تھے۔ ہاں، جب یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ پرندے جب پتھر پھینک رہے تھے
کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ پرندہ سیدھا، یہ پتھر جو ہے نا سیدھا انسان کے سر میں آ کے گرتا تھا، ابرہا کے لشکر کے کسی انسان کے سر میں آ کے گرتا تھا، جب سر میں گرتا تھا تو سیدھا اس کے دوسرے پیٹ سے باہر نکلتا تھا. یہ پتھر اتنی تیزی سے آ کر جو ہے نا اس کے سر میں لگ کر جو ہے نا پیٹ سے باہر نکلتا تھا. ہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا کئی لوگ اسی کے وقت جب پتھر اس کے سر میں گرتا تھا اسی وقت کئی لوگ جو ہے نا مر گئے. ہاں بعض لوگوں کو کیا ہوا کہ جو پتھر ان کے سر میں گرتا تھا اس کے بعد ان کو کھجلی آتا تھا، وہ کھجلی کھجاتے تھے. عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں جب وہ کھجاتے تھے ان کی جو گوشت جو ہے نا وہ گر جاتا تھا. اس طرح وہ پتھر جب ان کے اوپر لگتا تھا ان کو کھجلی آتی تھی، وہ کھجاتے تھے ان کا گوشت گرتا تھا. اسی طرح تھوڑا 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 کر کے وہ اپنے جسم کو دیکھتے تھے، تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا ان کا پورا جسم جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا گر جاتا تھا، پورا گوشت جو ہے نا اسی طرح گر جاتا تھا، پورا گوشت. ہاں یہاں جو ہے نا بعض علماء نے فرمایا کہ ابرہا جو تھا اس کے اوپر پتھر گرا، وہ کھجانے لگا، وہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا گوشت نکلنے لگا. یہ ابرہا یہ واقعہ کو پورا دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد سیدھا یمن کو جا کر جو ہے نا لوگوں کو اس کا خبر دیتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا، ہم کعبہ کو توڑنے کے لیے گئے تھے، ایسا ایسا ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے نا اس کا تھوڑا تھوڑا گوشت گر کر جو ہے نا وہیں پر وہ مر جاتا ہے، ابرہا بھی وہیں پر ابرہا بھی مر جاتا ہے. یعنی کہ جب پتھر گرتا تھا تو کئی لوگ وہیں پر مر جاتے تھے، کئی لوگوں کو پتھر جب گرتا تو ان کو کھجلی آتی تھی، وہ کھجلی آنے کے بعد وہ کھجاتے تھے، جب جتنا مرتبہ کھجاتے اتنی مرتبہ ان کے جسم کا گوشت جو ہے نا نکل کے گر جاتا تھا. اسی طرح جو ہے نا ان کی پوری لشکر جو ہے نا مر گئے، ان کے پورے لشکر جو ہے نا لوگ مر گئے. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ لشکر میں سے ایک شخص تھا ابو یکسوم، اس کا نام تھا ابو یکسوم، وہ وزیر تھا یمن کا. اس کے اوپر جو ہے نا پتھر جو ہے نا گرا تھا، لیکن وہ جو ہے نا بھاگ کے سیدھا جو ہے نا یمن کو جا کے خبر دیتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا. یمن کے بعد وہاں جا کر جو ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہوا تھا. جب لوگوں کو بتایا وہاں سے پرندہ جو ہے نا اس کے سر میں وہ پتھر پھینکتے ہیں، اسی پر وہ خبر لوگوں کو دیتا ہے، اس کے بعد پرندے اس کے سر میں پتھر پھینکتے ہیں، وہیں پر وہ بھی مر جاتا ہے. اس طرح جو ہے نا تمام لوگ جو ہے نا مر گئے، جتنے لوگ آ کر تھے تمام لوگ جو ہے نا مر گئے. تو اس طرح جو واقعہ جو ہے نا، بلکہ علماء نے کہا کہ یہ جو پرندہ تھا، یہ پرندہ جو پتھر پھینکتے تھے وہ پتھر کتنا تھا، دال، جیسا کہ دال معلوم ہے، دال سے بڑا چھنا سے چھوٹا، چھنا جو ہے نا اس سے تھوڑا چھوٹا ہوتا تھا، دال سے تھوڑا بڑا. بس وہ تھوڑا منہ میں ایک پرندہ جو ہے نا منہ میں جو ہے نا ایک پتھر رکھتا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 پتھر، اس طرح آ کے جو ہے نا تمام لوگوں پر جو ہے نا گراتا تھا اور تمام لوگ جو ہے نا مر گئے. ہاں مر گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ فجعلہم کعصف مأکول، بس اللہ نے ان کو بنا دیا کعصف کی طرح، مأکول جو کھایا ہوا ہے. فجعلہم، اللہ ان کو بنا دیا. کعصف کسے بولتے ہیں؟ کعصف کسے بولتے ہیں؟ پتا آپ دیکھتے ہیں درخت میں جو پتا رہتا ہے اس کو کیڑا کھا لیتا ہے، کیڑا کھانے کے بعد وہ گر جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ کعصف مأکول. ایک پتا جو ہے نا اس کو کیڑا کھانے کے بعد وہ زمین میں گر جاتا ہے. تو کس طرح جو ہے نا وہ ایک پتا جو ہے نا ادھر ادھر تھوڑا پھٹ کے جو ہے نا ادھر ادھر چل جاتا ہے، اس طرح ان کی باڑی جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا چلی گئی تھی، ادھر ادھر چلی گئی تھی. مأکول کا مطلب کھانا، یعنی کہ کعصف کا مطلب پتا کو اگر کوئی کیڑا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پتا ادھر ادھر چل جاتا ہے. اس طرح ان کی باڑی جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا گر گئی تھی. ایک تفسیر ہے. ایک اور جو تفسیر ہے کعصف مأکول، وہ تفسیر یہ ہے کہ یہ جو درخت سے جو ہے نا یہ گھاس جو ہے نا جانور کھاتا ہے، کھانے کے بعد اس کا جو موشن ہوتا ہے، اس کا جو گوبر ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی باڑی کو اس طرح بنا دیا تھا، یعنی کہ جانوروں کا جو گوبر ہے اس طرح اللہ نے اصحاب الفیل کی جو لوگ تھے اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا. کیا مطلب ہے؟ جس طرح گوبر جو ہے نا جب جانور کوئی انسان کوئی گھاس کھاتا ہے، جانور پیٹ میں جا کے کیا کرتا ہے، خون لگتا ہے، اس کے جسم سے پورے چیز لگ کر جو ہے نا پھر گوبر نکلتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی جسم کو اس طرح چکڑ میں، اس طرح تمام چیزوں میں ملا کر جو ہے نا اس طرح جو ہے نا گوبر جیسا ہو گیا تھا ان کی باڈی، اس طرح ان کی باڈی پڑی ہوئی تھی. فجعلہم کعصف مأکول. اس کے بعد مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے بارش آئی، بارش آنے کے بعد ان تمام کی باڑیوں کو اللہ کے حکم سے سمندر میں پھینک دیا گیا. پانی جو ہے نا تمام جو ہے نا باڑی کو سمندر میں جو ہے نا پھینک دیا گیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ فجعلہم کعصف مأکول. یہ بڑی عظیم صورت ہے. لیکن ابرہا مسلمان تھا، توحید پرست تھا، یاد رکھیں. لیکن اس کی کیا، یعنی کہ ابرہا کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مسلمان تھا ابرہا،
لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں جو ہے نا کعبہ کو توڑوں گا، کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے کر دیا. اس وجہ سے اللہ نے اس کو برباد کر دیا. یعنی کہ جبکہ وہ عیسائی تھا، ابرہہ کوئی کافر نہیں تھا، لیکن جو ہے نا اس نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کو توڑنے کی جو یہ ٹھان لیا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو برباد کر دیا. یہاں مفسرین نے ایک بات یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ یہ جو ہے نا سورۃ الفیل، آپ دیکھیں گے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ سید القراء ہیں، یعنی کہ وہی لکھتے تھے ہمارے نبی کے زمانے میں، بلکہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میری پوری زندگی قرآن میں گزارے گی. انہوں نے نظر مانی تھی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میری پوری زندگی قرآن میں گزاروں گا. تو ان کے پاس ایک کتاب تھا جو وہی لکھتے تھے، اس میں جو ہے نا جیسا کہ معلوم ہے کہ قل اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بالفلق لکھا رہتا ہے، لیکن ان کا جو قرآن میں تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا جو مصحف تھا، اس میں سورہ فیل اور اس کے بعد سورہ قریش ہے، دونوں سورہ ایک ہی مانتے تھے. کون؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ابی بن کعب جو ہے نا سورہ فیل اور سورہ قریش کو جیسا کہ فجعلہم کعصف مأکول، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، لیکن ابی بن کعب کیسا پڑھتے تھے؟ فجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش. یعنی کہ سورہ فیل سورہ قریش کو ایک ہی صورت مانتے تھے. کون؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ان کے قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے قرآن جو ہے نا کئی علماء نے جو ہے نا اس کو جمع کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں صورت کو انہوں نے ایک ہی صورت مانا ہے. کون؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. اس کو امام ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، امام ابن عطیہ نے اپنی تفسیر وغیرہ میں جو ہے نا اس کو ذکر کرتے ہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے نا اس کو اس طرح مانتے تھے. یہ بڑی عظیم صورت ہے یہ سورۃ الفیل. اس کے بعد یہ سورۃ الفیل آپ دیکھیں گے مزہ سے کیا کنیکشن ہے. سورۃ الفیل سورہ ہمزہ سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ بلکہ علماء نے کہا کہ سورۃ العصر سے اس کا کنیکشن ہے، سورۃ العصر سے اس کا کنیکشن ہے، سورۃ العصر سے جو ہے نا اس کا کنیکشن ہے. کیا ہے؟ سورۃ العصر میں اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے. سورہ ہمزہ میں اللہ نے فرمایا کہ خسارے میں کون ہے؟ غیبت کرنے والا اور مال جمع کرنے والا. اور سورہ فیل میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دین کی کوئی بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے، دین کی کوئی چیز کو گرانا چاہتا ہے، اللہ اس کو جو ہے نا وہ بھی خسارے میں ہے. جیسا کہ ابرہہ نے کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، یعنی کہ گویا کہ دین کو جو ہے نا کمزور کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا. گویا کہ یہ بھی خسارے میں سے ایک خسارہ ہے. اور دوسری جو بات ہے سورہ ہمزہ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو مال کو جمع کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو قیامت کی سزا دے گا. لیکن سورہ فیل میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تکبر کریں گے اللہ ان کو اسی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. جس طرح ابرہہ نے تکبر میں آ کر جو ہے نا کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اس کو اسی دنیا میں برباد کر دیا. یعنی کہ سورہ ہمزہ میں آخرت میں اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں ہم ان کو برباد کریں گے، جہنم میں داخل کریں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اسی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برباد کرے گا. یعنی کہ یہ سورۃ الفیل کے بارے میں مشہور ہے. لیکن کعبہ کو توڑنے کے لیے جو لوگ آئے تھے تمام کو اللہ نے برباد کر دیا. بلکہ آپ دیکھیں گے برتغال ایک گمراہ لوگ ہیں. یہ جو بڑی جماعت جو ہے نا یہ ریڈ سی جو ہے نا وہاں سے آ کر تھے توڑنے کے لیے. کسے؟ کعبہ کو توڑنے کے لیے. یہ پورے کشتی کو اللہ نے سمندر میں ڈبو دیا. برتغالیوں کی پوری کشتی کو اللہ نے سمندر میں ڈبو دیا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ہوا تھا. بلکہ آپ دیکھیں گے قرامطہ جو لوگ ہیں انہوں نے کعبۃ اللہ کا جو حجر اسود ہے وہ لے کر چلے گئے تھے. کعبۃ اللہ کا جو حجر اسود وہ لے کر چلے گئے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کو نہیں توڑے انہوں نے. یعنی کہ اس صورت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ کو توڑے گا اللہ اس کو برباد کر دے گا. لیکن یہ قرامطہ ہے، اس طرح برتغالیوں نے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آئے، اللہ نے ان کو کیا ہے سمندر ہی میں ڈبو دیا. لیکن اسی طرح قرامطہ یہ بھی ایک جماعت ہے، انہوں نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کے جو حجر اسود ہے وہ لینے کے لیے آئے تھے، وہ لے کر چلے گئے تھے، لیکن دوبارہ جو ہے نا حکومت جو ہے نا ان کو لے کر آ گئی. ہاں لیکن یہاں جو ہوا تھا اس کا امام ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حجر اسود کو جو لے کر گئے تھے یہ اس وجہ سے تھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سورہ فیل کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں تم گناہوں سے بچو، اگر تم گناہوں پر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کعبے کو جو ہے نا ہٹا دے گا. لوگ کوئی نہ کوئی آئیں گے اس کعبے کو ہٹانے کے لیے. ہاں اگر ہم گناہ کریں گے تو اسی وجہ سے انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے. اسی وجہ سے گناہوں کا اثر صرف ہم پر نہیں ہوتا ہے، ہم بھی گناہ کریں گے تو سامنے والے پر بھی گناہ. بلکہ سلف یہ بولتے تھے کہ ہماری گاڑی پر بھی ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا تھا.
ہم جو اونٹ پر سوار ہوتے تھے، ہم گناہ کرنے کی وجہ سے اونٹ سیدھا نہیں چلتا تھا، کبھی ہم اونٹ سے گر جاتے تھے، گویا کہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے جو کعبہ میں جو لوگ رہتی، وہاں کے لوگ تمام لوگ جو ہے گناہوں سے بچنا چاہیے، یعنی کہ قرامیتا کے جو لوگ کعبہ کے جو حجر اسود جو لے کر گئے تھے، اہم وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہاں گناہوں میں پڑ گئے تھے۔ ہاں لیکن جو ہے نا کعبۃ اللہ کو کوئی نہیں ہٹائے گا۔ ہاں کل قیامت کے قریب جو ہے نا یمن سے، فلسطین، شام سے ایک ہوا آئے گی، تمام مسلمان مر جائیں گے، تمام مسلمان مر جائیں گے، صرف کون باقی رہیں گے؟ کافر باقی رہیں گے۔ اس وقت یہ کافر جو بریک پنڈلی والا جو ہے نا حبشی، وہ جا کر جو ہے نا کعبۃ اللہ کو توڑے گا۔ اس وقت کب؟ قیامت کے قریب، اس سے پہلے کوئی بھی کعبۃ اللہ کو نہیں توڑیں گے۔ جن جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کو توڑنے کی کوشش کی، اللہ نے تمام کو اسی دنیا میں برباد کر دیا۔ یہاں اس صورت سے ایک سبق اہل علم یہ بھی ذکر کرتے ہیں، یہاں اللہ نے کتنی خطرناک سزا دی، کن کو؟ اصحاب الفیل کو، ابرہہ کے لشکر کو۔ کیونکہ جب کہ کعبۃ اللہ میں کون رہتے تھے؟ کافر رہتے تھے، وہاں کعبۃ اللہ کے اطراف بت رہا کرتا تھا، 360 بت تھے کعبۃ اللہ میں، لیکن اللہ نے سزا کن کو دی؟ ابرہہ کے لشکر کو، جبکہ ابرہہ کے لشکر پورے مسلمان تھے، اس وقت کے مسلمان، کیونکہ ہمارے نبی آنے سے پہلے کون مسلمان؟ جو عیسائی تھے وہ مسلمان تھے، جس وقت جو عیسائی تھے وہ تمام مسلمان تھے، یہ ابرہہ بھی عیسائی تھا۔ لیکن اللہ نے اس کو سزا کیوں دیا؟ کیونکہ اس نے بندوں کے حق کے اوپر ہاتھ ڈالی تھی۔ یہ کعبۃ اللہ، یہ ہم جو ہے نا، یہ مشرک جو مکے میں تھے، یہ اللہ کے حق، یہ اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے تھے، لیکن اس نے کعبۃ اللہ کے ساتھ نافرمانی، یعنی کہ دوسروں کا جو حق ہے وہ توڑنا چاہتا تھا، دوسروں کا حق جو توڑنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم والوں نے اونٹ کو جو ہے نا جب قتل کر دیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے نا اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی ادا کریں، یعنی کہ صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ انہوں نے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، اونٹ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح اصحاب الفیل کو اللہ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے کعبۃ اللہ، یعنی کہ جو کعبۃ اللہ جو ہے نا اس کو توڑنے کے لیے آ کرتے، یعنی کہ دوسروں کی جو چیز ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے آ کرتے، دوسروں کا چیز ہڑپ کرنے کے لیے آ کرتے، اللہ ان کو برباد کرے۔ یعنی کہ اگر آپ بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ چاہے تو اسی دنیا میں اللہ ان کو غارت کرے گا۔ یہ اصحاب الفیل۔ لیکن اس سورت کے کئی نام ہیں، یاد رکھے، جو بھول گیا تھا ہمیں۔ ایک فیل ایک نام ہے اس سورت کا۔ اس سورت کا ایک اور جو نام سورۃ علم تری، اس سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ علم تری کیف فعل، اس سورت کا ایک اور نام سورۃ علم تری کیف فعل ربک۔ اس طرح جو ہے نا کئی نام جو ہے نا اس سورت کا بتایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ یہ عظیم سورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق